بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ آرمی چیف کی بڑی اہم گفتگو سامنے آئی اور پھر عمران خان کا بھی بڑا سخت رد عمل آیا سامنے۔ میڈیا پر آج ایک نئی سٹیٹمنٹ بھی عمران خان نے جاری کی اور بڑی پیشن گوئی کہ اس حکومت کے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے۔ آرمی چیف نے آج سوشل میڈیا کو انتشار فساد دوبارہ قرار بھی دیا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، طلباء تنظیمیں ہیں، بڑی پریس کانفرنس ان کی بھی سامنے آ گئی۔ نون لیگ 9 مئی پر ایک دفعہ پھر بیانیہ جگانے اور صف ماتم بچھانے پر کیوں تیار ہے؟ نواز شریف کے دایاں یا بایاں ہاتھ وہ رہنما جو استعفیٰ دے گئے، اس کا وجہ کیا ہوئی؟ علیمہ خان نے آج انکشاف کیا کہ قاضی صاحب سے بھی بڑا عدلیہ میں خان کا مخالف کون ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ معاملہ شروع ہوا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد کے الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ شیخ حسینہ کے چپڑاسی نے شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی کا معاملہ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور بشرا بی بی کے خلاف گواہ اون چودھری کی اپنی ایک بڑی اندرونی خاندانی واردات سامنے آ گئی۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے منیب فاروق صاحب بڑے منظور نظر صحافی ہیں، پیغام رسانی کا فرائض انجام دیتے۔ آج فرما رہے تھے کہ طاقتور لوگوں کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام ہے کہ چاہے ملک کا استحکام تباہ ہو جائے، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، سب کچھ تباہ ہو جائے، ہم نے خان کو راستہ نہیں دینا، خان کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا، چاہے ملک کا ستیہ ناش ہو جائے، جو مرضی ہو جائے۔ اچھا، میں ان کا پیغام پڑھنے کے بعد دیکھ رہا تھا، شیخ حسینہ کے بھی بھاگنے سے پہلے کے بیانات بالکل ایسے ہی تھے، جنرل ضیاء خان کے بھی سرنڈر سے پہلے کی باتیں ایسی ہی تھیں۔ یہ شاید منیب صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اپنے خواہشات ہیں، یا ان لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی حقائق نہیں پتہ، یہ منہ ریت میں چھپا کر بیٹھے ہوئے۔ اور ابھی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایک بڑا اہم معاملہ جو طلعت حسین اور یہ سارے برطانیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں 9 مئی کے حساب سے، کہ وہاں پر دیکھیں دنگا فساد ہوا اور وہاں پر اسے صافی بدیانتی ویسے کہا جاتا ہے کہ آنکھ کا جوڑ گھٹنے کے ساتھ آپ کریں، دونوں میں فرق ہی نہ سمجھیں۔ برطانیہ کا کہاں نظام، پاکستان کا نظام، انہوں نے کہا جی 9 مئی وہاں ہوا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے۔ پہلے تو ان فوٹیجز میں مجھے کہیں فوج نظر نہیں، ساری پولیس نظر آئی۔ اور پولیس کسے گرفتار کر رہی ہے، کہاں چھاپے مار رہی ہے، کن کے گھروں کے اندر گھس رہی ہے؟ جو لوگ مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں، عوام کے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عوام کی زندگیوں کے ساتھ۔ آپ 9 مئی کے سارے واقعات اٹھا کے دیکھیں، وہاں کون سی عوام کی زندگی کے ساتھ کون کھیلتا رہا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویلاگ میں تفصیل سے بتایا کہ 9 مئی سے پہلے کے دنگے فساد دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ ہوا، یہ برطانیہ کے دنگے فساد تو 1919 سے شروع ہوئے، پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہے ہیں۔ اور کیا یہ فوج نے آ کے دنگے فساد روکے ہیں؟ کیا کبھی کسی فوج نے کسی سیاستدان کے گھر سے اٹھایا ہے؟ مجھے وہ تاریخ بتائیں، طلعت حسین صاحب سمیت یہ تمام لوگ۔ برطانیہ کی MI6 کیا الیکشن چوری کرتی ہے، مینڈیٹ تسلیم نہ کرے تو وہاں ٹی وی پر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا وزیر اعظم کی حکومت اٹھاتے ہیں یا بدلتے ہیں؟ کیا وہاں پہ ویلو کالے جو ویگو ڈالے آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ پولیس کا ایک محکمہ ہے جن کا کام ہے آئین اور قانون پر عمل کروانا۔ پوری دنیا میں آئین اور قانون پر عمل ایسے ہی ہوتا ہے، جو سزا جو غلط کام کرے سزا ملتی ہے، معاشرے کا حصہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں، نہ ریسرچ کرتے، نہ ان ممالک میں رہے ہیں، نہ ان کلچر کا انہیں اندازہ ہے کہ کسی کا گھر کا دروازہ توڑ کر اندر جانے میں اور پاکستان میں لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنے میں، نامعلوم اور خفیہ لوگوں کا بغیر وارنٹ کے، وہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں تو دیکھیں، ان کی تو یقین کریں عقل پر ہنسا ہی جا سکتا ہے، جتنے لوگ بے گناہ ہوں گے سارے آزاد ہو جائیں کھڑے کھڑے، اور جو گناہ گار ہوں گے آئین اور قانون ان ممالک میں موجود ہے۔ ادھر تو کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کیا جائے اور کسی گناہ گار کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور قانون کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور یہی بات تو عمران خان نے پہلے دن سے کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ یہ جو 2 دن سے معافی کا شور مچایا، عمران خان نے آج جو میڈیا سے باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ ایک تو موقف دوبارہ دہرایا، معافی نہیں مانگو، کبھی نہیں مانگو، کوئی جرم کیا نہیں ہے۔ اور دوسرا، عمران خان نے اس حکومت کو 2 مہینے کا وقت دیا ہے، 2 مہینے کا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، 2 مہینے کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ 2 مہینے کا آپ غور کریں تو بنگلہ دیش کے الیکشن ہوئے تھے جنوری میں، آپ کو یاد ہوں گے، 2 نومبر ہوئی، سارے الیکشن بدلے۔ اس وقت نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے، اور آج پورے 7 مہینے کے بعد صورتحال بدلی اور ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کے صدر اور شیخ حسینہ ملک سے فرار، اور ملک حکومت بدلنے میں جنرل ضیاء اور جو 29 لوگوں کے ساتھ جو بنگلہ دیش میں وہ آپ جانتے ہی ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا۔ اب عمران خان کی پیشن گوئیاں ہمیشہ سالڈ رہی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں 6-7 پرانی ساری باتیں عمران خان کی درست نکلیں، باخدا آپ چیک کر لیں ساری۔ عمران خان نے بار بار جو کہا ویسے ہی ہوا۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور آصر تاری کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے بھاگ جائیں گے، اور یہ واقعی بھاگیں گے۔ اور الیکشن کو عمران خان نے کہا میں تسلیم نہیں کروں، لوگ سوچ رہے ہیں الیکشن کون سا، تو یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج صحافیوں نے بڑے سوال پوچھے عمران خان سے، مثلا ایک نے کہا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بڑے ثبوت ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی گواہ نہیں پیش ہوا، کہاں ہیں آپ کے ثبوت بے گناہی کے لائیں؟ خان نے کہا یہ جو گواہ، پہلے تو ان کا نام اگر میں لے لوں تو ابھی ویگو ڈالا ان کے گھر پہنچ جائے گا۔ جس انداز میں ہمارے کیسز ہوئے، انفیئر ٹرائل ہوا، 342 کا بیان لیا گیا، اگر گواہ آپ کے خیال میں نام دوں تو چھوڑیں گے؟ ہم گواہوں کو جب ضرورت ہوگی اس وقت سامنے لائیں گے۔
اب ایک صحافی نے کہا جی کہ 9 مئی میں آپ کے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ریڈ لائن فوج نے کراس کی، اب ہم بھی ریڈ لائن کراس کریں گے، سوشل میڈیا بڑی فتح یاب تصویریں دیں. خان نے کہا پہلی بات تو یہ ان میں سے تحریک انصاف کے لوگ نہیں، اور یہ واقعی اس میں دیکھیں ہم نون لیگ کے وہ لوگ جن کے مخصوص نشستوں میں نام آئے، پھر استحکام پارٹی کے ان لوگوں کے نام دیکھے جن کے نام نکالے گئے جو آج آپ کو بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اس وقت موجود تھے. اب اس میں سے ایک ایک ٹکڑا جو ویڈیوز یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کاٹ کے انہوں نے ایک ایک ٹکڑا رکھا ہوا، یہ واردات سارے لوگ میڈیا میں جانتے ہیں. مثلا یاسمین راشد کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کور کمانڈر ہاؤس، اور وہ آگے جا کر ہی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا، باہر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا ہے. عمران خان تو بار بار کہہ رہے ہیں جی ایچ کیو کے باہر یا سارا احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، چاہے جی ایچ کیو ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو، جہاں بھی ہو. کوئی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ یہاں پہ احتجاج نہیں کر سکتے، خود آرمی چیف بھی کہہ رہے تھے پرامن احتجاج کریں جہاں مرضی. اب صحافی پھر پوچھ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی جی، بے نظیر کو ہوئی، نواز شریف کو نکالا، لیکن ان کے خلاف جی ایچ کیو کے احتجاجی کال. پہلی بات تو انہیں کس طرح نکالا گیا؟ ان کے ساتھ کوئی لوگ ہی نہیں تھے نکلنے والے، ان کے ساتھ کس نے جا کے احتجاج کرنا تھا؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ آج آئی جی پنجاب خود تسلیم کر رہا ہے، وہ منصور کے انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا. یعنی پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو برطانیہ میں باتیں کر رہے ہیں یہاں پولیس کے انچارج کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اب پولیس کے دفتر کے باہر تو احتجاج کر رہا ہے، جیسے بجلی آپ کی جائے تو آپ واپڈا کے دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، پی آئی اے کے تو نہیں، وہاں تو نہیں آپ نے احتجاج کرنا. تو اس لیے جہاں یہ ہو رہا تھا وہی نواز شریف بے نظیر کا معاملے میں احتجاج کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ پہلے ہی لیٹ گئے. البتہ یہاں عمران خان نے آج جو 2 مہینے دی اور بنگلہ دیش کے حوالے سے اس میں یہ بڑا خطرناک معاملہ مجھے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے تاکہ یہ بچ جائے، یہ نون اور شین، اور تاکہ یہ معاملات جو ہیں سارے عمران خان پہ ڈال دیں. عمران خان نے کہا میں اپنے مقدمات سے نہیں ہٹوں گا. اور بوری سیٹ اپ کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی کہ یہاں پر بوری سیٹ اپ ہو سکتا لگایا جائے. خان نے کہا ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں مانیں گے جس میں یہی لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے الیکشن کروایا. اور جو بنگلہ دیش کی اسٹیٹمنٹ ہے دیکھیں اس میں مجھے تو لگ رہا ہے یہ ٹک 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 کرتا ہوا ایک ٹائم ہم لگ چکا ہے. خان نے 2 مہینے نے دیے ہوئے، اور یہ معاملہ ہمیشہ ٹائم لگتا ہے اس میں. جیسے میں نے آپ کو بھی بنگلہ دیش کے 7 مہینے لگے. آج آپ اگر آئی ایس ایف کی جو تنظیموں کی طلبہ یونین کی جو پریس کانفرنس سنیں تو اس پریس کانفرنس میں آپ کو واضح طور پر وہ معاملات نظر آ رہے ہیں جو بالکل بنگلہ دیش میں وہی مطالبات تھے. کوٹا سسٹم، یہاں ارسلان حیدر وہ ایک نوجوان باتیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے آئین کی بالادستی، فارم 47 کی حکومت کو ہٹانا، معیشت کا پہیہ چلانا، بے روزگاری، بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں وہ تو پورے پاکستان میں سیم ہے، قومیتیں باقی مختلف رہتی ہیں. بنگلہ دیش کی تو قومیت ساری ایک ہی تھی، ان کی قسمت اچھی کہ تینوں طرف آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ سمندر، اور ادھر چین اور ادھر وہ انڈیا ہے. پاکستان کے تو چاروں طرف سرحدوں پہ مسائل ہیں، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ. تو ہمارے تو قومیت بھی مختلف ہے، خیبر پختونخوا مختلف ہے، بلوچستان مختلف ہے. خیبر پختونخوا سے لے کر ہمارے وزیرستان اور پارا چنار تک جو آگ لگی ہے وہ آپ جانتے ہیں. اللہ معاف کرے، حالات اتنے خراب ہیں، اوپر سے سیاسی عدم استحکام، اس قدر تباہی و بربادی، اور اوپر سے لاقانونیت اور انصاف کے معاملات وہ آپ سب جانتے ہیں. اب ہم سب تو محب وطن ہیں باخدا، یہ ہمیں کہتے ہیں جی، میں تو خیر ان میں نہیں ہوں جو ڈیجیٹل دہشت گرد جنہیں کہتے ہیں، ہمارے تو بورڈوں پہ نام ہے، پر ہم تو کہتے ہیں اللہ پاکستان میں امن لائے، ہر کی مال و جان عوام، کبھی فوج کے سامنے عوام نہ آئے، اپنے سیکورٹی اداروں کے سامنے نہ آئے، کسی کا نقصان نہ ہو، افہام و تفہیم اور مذاکرات سے بات ہو. میں تو ہمیشہ اپنے ہر ویلاگ میں امن کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کسی کی، اور خان بھی دیکھیں یہی چاہتا ہے، اس کا بھی نظریہ ہی ہے، وہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جہاں انتشار ہو. تو کیونکہ پاکستان سے جس کو بھی محبت ہے وہ کبھی انتشار کی طرف بات نہیں کرے گا، وہ چاہے گا معاملات اس لیول تک پہنچے ہی نہ، اس نہج تک نہ پہنچے، عوام کا مینڈیٹ عوام کو ملے. اب لوگ کہہ رہے ہیں 50,000 لوگ اکٹھے کریں، ریگل چوک لاہور سے لے کر پرامن انداز تک گجرانوالہ جائیں، استعفے شروع ہو. یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لیڈر لیس جماعتوں سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مجھے بڑا شدید خطرہ ہے کہ پھر پرامن معاملات نہیں ہو سکتے. یہ لیڈر سامنے آنے چاہیے، چاہے وہ تحریک انصاف کا کوئی لیڈر بھی آ جائے. یہ لاقانونیت اور اس کے دیکھیں معاملات اتنے خراب ہیں. ابھی وہ جرمنی کا ایک سیاح، وہ سائیکل پر پورے پاکستان گھومنے آیا، فلورن برگ اس کا نام ہے، اور اس نے ارادہ کیا تھا کہ پورا پاکستان سائیکل پر گھوما بیچارہ، خیبر پختونخوا بھی، ناردرن ایریا، ادھر ساری جگہ گیا سائیکل، کوئی مسئلہ نہیں غریب کو ہوا، اور ہر جگہ پذیرائی بھی ملی، مفت کھانے بھی کھلائے. یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ مثال پنجاب کے حوالے سے اس لیے دے رہا ہوں. اب پاکستان جو ہی وہ پنجاب پہنچا غریب، اور کنٹونمنٹ ایریا کے باہر لاہور میں وہاں اس نے اپنا ٹینٹ لگایا، دن دہاڑے اس کو لوٹ لیا گیا. اور افسوس کی بات دیکھیں کہ وہاں لوٹنے والے چاروں ڈالفن اسکواڈ کے پولیس والے ڈاکو نکلے، اس کا کیمرہ، موبائل فون، اس کی قیمتی اشیاء سب کچھ چھین لیا انہوں نے. اب وہ انٹرنیشنل دباؤ شور مچا تو وہاں پہ کیبنٹ ڈویژن نے پھر ایس ایس پی جو کینٹ تھا اس نے فوراً پھر ان کو پکڑا، ڈالفنس کو، چاروں پولیس کا. اب پتہ نہیں ڈاکو پولیس کے روپ میں یا پولیس ڈاکو ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول بدنامی لگ ہوئی. اب یہ معاملہ پنجاب میں ہوا ہے، اور یہ آپریشن کہتے ہیں کھیپی میں کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح انتشار، یہ پھیلانے والے لوگ ہیں انتشار، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے مجھے خطرہ ہے کہ جب آپ پنجاب کی طرف جائیں گے تو یہ وہاں پر اسی طرح کی واردات کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو 9 مئی میں ٹرکوں سے اتارتے رہے.
یہ اسی طرح کی یہ قانون سے نہیں ڈرتے، آپ کو پتہ ہے. اسی طرح پاکستان، مجھے یاد ہے عمران خان کے دور میں جب سیاحت ٹورزم میں 19 لاکھ انٹرنیشنل سیاح پاکستان آئے تھے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. آج پاکستانی نوجوان وہ بھی جو باتیں کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ چھوڑ کے ملک بھاگنے کے چکر میں پاسپورٹ دفتر میں پاسپورٹ کا کاغذ ختم ہوتا جا رہا ہے. 114% لوگ پاکستان سے بھاگنے کے چکر میں، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ لاقانونیت، بے روزگاری، اور یہ وہی حالات ہیں جو بنگلہ دیش کے ہیں، بالکل سیم ٹو سیم. مماثلت کے 14 پوائنٹ ہیں اس کے، معیشت سمیت. آپ معیشت پاکستان کی دیکھ لیں، سولر پینل پہ واردات ہو یا انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کی، اس کی تباہی بربادی ہے اپنی جگہ. اگر آپ صرف یقین کریں پاکستان کی معیشت پہ، یہ 2 سال کی ان کمپنیاں جو نکل گئی پاکستان میں سے، اور وہ کمپنیاں جو ڈالروں میں ارب پتی، ان کی کمبائن آمدنی آپ ساری نکالیں، آپ اس میں دیکھیں. فائزر ہے میرے سامنے لسٹ پوری پڑی ہوئی ہے، 53 ارب ڈالر کے حساب سے مینوفیکچرنگ بند کر کے نکل گئی. یہ امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی. ٹیلی نار کو دیکھیں، ناروے کی کمپنی، 13 ارب ڈالر ورتھ، سارے آپریشن بند کر کے یو فون کو بیچ کے چلے گئے. امریکہ کی ایک اور کمپنی ہے، اب یہ تقریباً 100 ارب ڈالر کی، یہ ٹوٹل، یہ شیل ہے، ان کے سارے آپریشنز بند ہیں. اوبر کو دیکھ لیں، اوبر کریم، کھانے پینے کی چیزیں اور سواریوں کی، وہ سارے آپریشن بند. اور اس طرح گاڑیوں کی کمپنی سوزوکی کے پلانٹ سارے بند ہوئے ہیں. اور یہ وہ پرانی کمپنیاں ہیں پاکستان میں، بہت پرانی کمپنیاں جو یہاں پہ رہی ہیں، جن کے اثاثے فرانس اور ہالینڈ میں اگر آپ دیکھیں 500 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں صرف. اتنی تو پاکستان کی GDP نہیں ہے، 350 ہماری GDP ہے. یہ یہاں سے چھوڑ کر جا چکی ہیں. ابھی وہ ایک ایلی کمپنی، اس کا میں دیکھ رہا تھا 143 ارب ڈالر ان کی وہ نیٹ ورتھ اور مینوفیکچرنگ کی، وہ بھی نکل گئے. فارماسیوٹیکل کی کمپنیاں پاکستان سے نکل کے جا رہی ہیں. لوٹ کیمیکلز جنوبی کوریا کی کمپنی، وہ نکل گئی. تو یہ سارے اگر آپ دیکھیں، بیٹھ کے حساب کریں ان کمپنیوں کا، جنہوں نے اربوں ڈالرز جن کی ورتھ ہے، جو یہاں اکٹھے ہو کے انہوں نے ڈالر لگانے تھے، ملک کے نوجوانوں کو نوکریاں ملنی تھی، روزگار چلنا تھا، یہ سارے نکل رہے ہیں. تو ان حالت میں نوجوان کہاں جائیں گے؟ 553 ارب ڈالر کی ایک کمپنی کا نیٹ ورتھ، وہ سوچے 1 ارب پاکستان میں لگائے، معاملہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو سرمایہ کاری آئے گی کہاں سے جب ملک کے یہ حالات ہوں گے؟ یہاں منیف فاروق کہتا ہے عمران خان کو نہیں آنے دینا چاہے استحکام کرو گے، تو پھر نوجوان بیٹھے ہوئے سامنے. یہ بڑی لمبی لسٹ ہے ان کمپنیوں کی جہاں سے سرمایہ کاری تباہ، اور سرمایہ کاری کی وجہ سے ہی کام. یہ کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں گئے، یہ لوگوں کی باتیں کرنے سے نہیں گئے، یہ ملک میں آئین اور قانون نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جو اس وقت نثر بازی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کا سرمایہ محفوظ نہیں، لوگ محفوظ نہیں ہیں. آج یہ 400 ارب ڈالر کے ریلیف کا پیکج تیار کرنے میں، بجلی میں انکم ٹیکس میں رعایت دیں گے، ترقیاتی بجٹ میں سے کاٹ کے، لیکن وہ IMF نے بلا لیا، پہلے بات کرو بھائی، پہلے ان کی ہڈیوں سے اور نکالو، تم انہیں رعایت کہاں دینے جا رہے ہو؟ تو یہ کس طرح ہوں گے؟ پھر اسٹوڈنٹ آگے بیٹھے ہوئے، پھر میں وہی بات کروں گا. انہوں نے پریس کانفرنس کی، شہباز شریف نے جید علماء بٹھا لیے صف میں، سارے وشف سارے اکٹھے کر لیے. اب کل عدم جماعتوں کے پیچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے شیڈول 4 میں، جن کے نام تھے. بہرحال یہ تمام جید علماء تھے. میں سوچ رہا تھا شاید آج شہباز شریف سیونی کرتا ہے، آج نام لے کے اسرائیل کی بات کرے گا. آرمی چیف بھی موجود ہے، ہمت ملے گی اسے کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ بولیں گے ٹھہر جو ذرا، ہم تمہیں کوئی بیانات تو کم از کم دیں، سبق سکھائیں گے، ڈرائیں گے تمہیں، قرآن کی آیتوں سے پڑھ کے سنائیں گے. تم لوگ ان کا سارا رخ تحریک انصاف کی طرف، سوشل میڈیا کی طرف. وہ شہباز شریف تو اس حد تک چلا گیا، ہاتھ میں پکڑنا تو اس نے منہ میں لے لیا بوٹ ان کا. وہ پھر شاید تسمہ پھنس بھی گیا گلے میں اس کے، تسمہ وہ جوتوں کا. انگریزی کی لائنیں جو پھنس گئی تھیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، لکھ کے پتہ نہیں لایا نہیں تھا، 2-4 بونگیاں ادھر ادھر مار گئے. معیشت میں سیاسی استحکام میں کیا نا جی، فوج کا کردار. اور حالانکہ فوج کا حلف نامہ بڑا کلیئر اس میں لکھا ہوا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کبھی آئین نہیں توڑوں گا، نہ سیاست میں حصہ لوں گا. سامنے لکھا ہوا ہے. یہ شہباز شریف گھسیٹ کے انہیں کہہ رہے ہیں سیاسی استحکام، معاشی استحکام انہوں نے لانا ہے، یہ لے کر آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حلف کہہ رہے ہیں نہیں، ہم حلف نامہ، ہم اپنے حلف نامے کی کیسے خلاف ورزی کہتے ہیں نہیں آپ نے کرنا ہے. اب ان کی ایک واردات، یا تو ان کی وارداتیں پکڑے نظر آپ. ابھی شیخ حسینہ کا آپ کو پتا، چپڑاسی، مقصود چپڑاسی، اس کا بھی ایک نکلا ہے. یہ شہباز شریف کے چپڑاسی 34 ملین ڈالر، یہ 6 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستانی. اثاثے اس کے ہیلی کاپٹروں میں پھیلتا تھا. وہ شیخ حسینہ کے اکاؤنٹ کے پیسے سارے اس کے، جس طرح مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں شہباز شریف، سلمان شہباز، ان کے 3 ارب جمع تھے. ان کا تو صرف ایک مقصود نہیں تھا، یہ رمضان شوگر مل کے چپڑاسیوں کے ناموں کی لسٹ ہے. محمد اسلم ہے اس میں، اس کے پتہ نہیں 1.5 ارب اس کے اکاؤنٹ میں تھے. ایک اور چپڑاسی اظہر عباس، اس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب تھا. ایک اور چپڑاسی غلام شبیر ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب نکلا. کلرکوں کے اکاؤنٹ سارے ملا کے دیکھیں تو 16 ارب کی ٹیٹیاں جو شہباز شریف کی 2 نمبریاں تھی، جس سے پکڑا گیا تھا. اور سارے ثبوت نیب نے ہر ایک کے پاس موجود ہیں، گاڑیاں بھری. لیکن جس دن فرد جرم لگی تھی اس دن وزیر اعظم بنا دیا. آج یہ کھڑا ہو کے قرآن اور دین کی باتیں سنا رہا تھا. میں حیران ہوں باخدا یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ واردات. لیکن پھر انہی کے باروں میں کہا جاتا ہے کہ جو قرآن لہک کر اونچی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، ان کے حلق سے قرآن اترتا نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن پڑھیں گے اونچی اونچی آوازوں سے. اب مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ بھی اللہ کمی بیشی معاف کرے. یہی ہے کہ یہ لوگ اونچی آوازوں میں، کسی کو آئے تو ضرور کمنٹس میں لکھیں،
لیکن ان کے دل میں قرآن اترے گا نہیں. ورنہ قرآن کے تو آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی آپ تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے حفظ بھی کیے ہوئے تھے اور پھر بعد میں کیا کیا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. یہ عمران خان جو انہیں سمجھا رہا ہے 2 مہینے، اس لیے یہ 2 مہینے بڑے اہم ہیں. دیکھیں کوئی بھی تحریک شروع ہو پرامن انداز میں مشا شروع ہوتی ہے. بیلٹ سے پاکستانیوں نے 8 فروری کو پرامن انداز میں اپنی تحریک شروع کر دی تھی جب ووٹ دیا تھا. یہی چیز بنگلہ دیش کے لوگوں نے کی، وہاں انہیں ووٹ نہیں لینے دی گیا. آج وہ خالدہ ضیاء باہر آ رہی، وہ کہہ رہی ہے میں کسی سے آج انتقام نہیں لوں گا، سب کو معاف. یہی بات یہ خان سے سننا چاہتے ہیں، اور خان کیا کہہ کے تھک گیا، ہم سارے کیا کہہ کے تھک گیا. کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کسی کو نہیں پکڑے گا. لیکن ایک چیز ہے میرے خیال میں عمران خان کو نون لیگ اور زرداری صاحب کو بھی یقین دلانا چاہیے کہ تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. شاید ان کے لیے یہ معاملہ، اور تھوڑی سی شاید ان سے بھی بات چیت کر لیں کہ ان کو تھوڑی حوصلہ ہوگا نا، پھر ڈریں گے نہیں. اور یہ منیب فاروق صاحب جیسے لوگ جو اپنی دل کی پتہ نہیں بھڑاس نکال کے پیغام رسانی کرتے ہیں، یا اللہ جانے پریشر اتنا ہے، یا اللہ معاف کرے پتہ نہیں مجبوریاں کیا ہیں ان کی کہ اس قدر ان کو سخت بیانات دینے پڑتے ہیں. بہرحال اگلی انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.